السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں ایک اور دن دیا کہ جس میں ہم علم حاصل کر سکیں، ایسا علم جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ ہے، جس کی ہمیں دن میں کئی بار ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اور قرآن مجید کی آیات سے ہم غلطیوں کی اصلاح کا جو طریقہ سیکھ رہے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا بھی آ جائے اور ہم اسے اپنی زندگی میں اپنا سکیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 پڑھی تھی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، کوئی معاملہ آتا ہے، تو وہ اس کو نشر کر دیتے ہیں، یعنی بلا تحقیق نشر کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہم نے جو بات سیکھی تھی وہ یہ کہ کسی کے بارے میں بھی جب ہمیں کوئی شکایت پہنچے، کوئی ایسی بات پہنچے جس کی ہمیں اصلاح کرنی ہے یا جس پر ہمیں کوئی ایکشن لینا ہے، تو ہم اس بات کی اچھی طرح تحقیق کریں، سنی سنائی بات پر ایکشن نہ لیا جائے اور اسے آگے بھی نہ پھیلایا جائے۔ تحقیق کرنے کے بعد اگر اس خبر سے واقعی کوئی فائدہ پہنچنے کا امکان ہو تو اسے آگے ضرورت کے تحت بتایا جا سکتا ہے، اور اگر کسی نقصان یا فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایسی باتوں کو سب تک نہیں لے جانا چاہیے، صرف ان لوگوں تک لے جانا چاہیے کہ جو معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہوں اور پھر اس اصلاح کے معاملے میں مددگار بھی ثابت ہوں۔ تحقیق کے بغیر کوئی بھی گفتگو، چاہے نجی زندگی سے متعلق ہو یا کسی ادارے سے متعلق ہو یا معاشرتی مسائل سے متعلق ہو، ایسی گفتگو نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے دور رس بعض اوقات نقصانات ہوتے ہیں، بعض اوقات طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، بعض اوقات لوگوں کے ہاں قتل تک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے تحقیق کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان خود ہی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے اور تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، دوسروں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں تو ویسے ہی پھر وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ تو ایسی خبروں کو، جو اہم خبریں ہوں اور جن سے کسی نقصان پہنچنے کا اندیشہ محسوس ہو رہا ہو، اسے ذمہ دار لوگوں تک ہی پہنچایا جائے جو کہ اس پر معاملے کی آگے کوئی اصلاح کر سکیں۔ اور بات آگے پہنچانے کے معاملے میں ہمیشہ حسن ظن بھی رکھیں، باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے سے پرہیز کریں، اور جو اصلاح کرنے والا ہو، جو ذمہ دار ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی الزام کے بارے میں تحقیق کیے بغیر رد عمل نہ دے، جذبات پر قابو رکھے اور فیصلہ تحمل اور تدبیر سے کرے۔ آج ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بعض مسلمانوں نے بغیر کسی شرعی عذر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان نازل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها۔ آیت مکمل ہی چلایا کریں، چاہے یہ لوگ آیت کا ایک حصہ کتاب میں لائیں۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، فرشتے انہیں فوت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں نہایت بے بس تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ یہ آیت ایسے مسلمانوں سے متعلق ہے
جنہوں نے ہجرت پر قادر ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی اور اپنا گھر بار چھوڑ کر دارالہجرت یعنی مدینہ جانے میں پس و پیش کرتے رہے، اور یہی ان کا اپنی جانوں پر ظلم تھا۔ اور مسلمانوں پر یہ بھی ظلم تھا کہ جنگ کے موقع پر انہیں مشرکوں کا ساتھ دینا پڑتا، یعنی جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی انہیں مشرکین کا ساتھ دینا پڑتا تھا، اور مشرک یہ چال چلتے تھے کہ ایسے مسلمانوں کو اپنی صفوں کے آگے کر دیتے تاکہ وہ ان کے لیے ڈھال اور دفاع کا کام دیں۔ تو ایسے ہی مسلمانوں کے لیے اس آیت میں وعید آئی ہے اور ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف ظالم قرار دیا گیا بلکہ ساتھ ہی کہا گیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جس پر آخرت میں شدید پکڑ ہوگی اور سزا دی جائے گی۔ اور اس سخت سزا کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کمزور ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ ان مسلمانوں کے ہجرت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ایمان کی کمزوری، گھر بار اور مال و دولت کی محبت۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو تنبیہ کی کہ جو دنیا کے فائدے، مال و متاع اور آرام کی خاطر دین کے لیے قربانی نہ کریں یا گناہ اور نافرمانی کی جگہ کو نہ چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ انہیں انجام سے خبردار کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی کمزوری پر غور کریں، ایمان کو مضبوط کریں اور آخرت کے سخت انجام سے بچ سکیں۔ اس آیت سے ہمیں ہجرت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اور یہ آیت ان لوگوں کی مذمت کرتی ہے جو کمزور ہونے کا بہانہ بنا کر ہجرت نہیں کرتے تھے اور ایک غلط ماحول میں رہتے تھے۔ ہجرت ہے کیا؟ جب دین کے راستے میں مشکلات پیدا ہوں اور جان و مال کی حفاظت مشکل ہو جائے تو اپنے دین کو بچانے کے لیے نیک ارادوں اور تمناؤں کے ساتھ اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ یعنی جب انسان دین پر عمل نہ کر سکے اور اپنے جان و مال کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر اس جگہ چلا جائے جہاں اس کے دین کی حفاظت ہو سکے، کیونکہ ایمان کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز ہے۔ جہاں بھی دین پر عمل مشکل ہو وہاں اپنا ایمان بچانے کے لیے اس جگہ کو تبدیل کر لیں، ان لوگوں سے میل جول ختم کر دیں، اپنے ماحول کو تبدیل کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز اس طرح کی جو ہے کہ ہمارا ماحول اچھا نہیں تھا، معاشرہ خراب تھا، فتنے کا دور تھا، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑتے۔ اصل امتحان ہی یہی ہے کہ انسان کے پاس جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کوئی بھی بہانہ نہ کرے اور اپنی پوری کوشش کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، ہاں اس کے لیے کوئی بھی قربانی کرنی پڑے۔ تو بنیادی طور پر ہجرت نافرمانی کی جگہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور برے ماحول پہ رضامند رہنا اور نیکی سے پیچھے ہٹنا یہ خود اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ تو کوئی بھی ایمان رکھنے والا شخص یا جس کا ایمان مضبوط ہو وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ ایسے ماحول میں رہے جہاں وہ دین پر عمل نہ کر سکے، جہاں دین کا مذاق اڑانے والے اور ایسے لوگ ہوں کہ جو ہر دم رکاوٹیں کھڑی کریں، مشکلات پیدا کریں اور بنیادی فرائض تک ادا نہ کرنے دیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ تو ایسے میں انسان کو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی اور جگہ تلاش کرے اور ایسے لوگوں کے ساتھ سمجھوتا نہ کرے اور دنیاوی فائدوں کے لیے ایسی جگہوں پر نہ رہے۔ اس بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو ہجرت کا مطلب چھوڑنا ہوتا ہے نا، ہجرہ کا مطلب چھوڑنا ہوتا ہے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا جیسے آتا ہے قرآن مجید میں۔ تو یعنی اصل مقصود گناہ چھوڑنا ہے، اور گناہ چھوڑنے کے لیے اگر جگہ چھوڑنی پڑے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑے تو پھر وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسے دوست، ایسا سوشل سرکل کہ جن کے بیچ میں بیٹھ کر آپ کبائر کے مرتکب ہوں اور آپ کو اپنا ایمان کمپرومائز کرنا پڑے تو پھر انسان کو ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، اور ہر قسم کی کمزوری عذر نہیں بن سکتی کہ نہیں ہمارے لیے مشکل ہے، ہم
کہاں جائیں کیا کریں. اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے. جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک چیز کی قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئے دروازے کھول دیتا ہے. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو پناہ کی جگہ بھی مل جاتی ہیں اور وسعتیں بھی مل جاتی ہیں. اور اس معاملے میں پھر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور لوگوں کے ڈر سے نکل کر اللہ کی مدد پر یقین رکھنا چاہیے کہ رازق اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں بھی رزق دے رہا ہے، زمین اللہ کی ہے، دوسری جگہ بھی رزق دے گا. لیکن نافرمانی کا ماحول اور نافرمانی کے کام چھوڑنا نہایت ضروری ہے. اب یہاں مصلح کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ مصلح جو ہے اپنے ماتحتوں کو، اگر گھر میں ہے تو بچے ہیں، استاد ہے تو شاگردوں، ادارہ ہے تو جو متعلق افراد ہیں، ان کو مایوسی اور تنگ نظری سے نکال کے حوصلہ دے کہ اللہ کی زمین اور مواقع بہت وسیع ہیں. دین پر جمے رہنے کا ارادہ مضبوط کریں. یعنی اصلاح میں صرف یہ نہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یا یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا کہا جائے تو اس پر انکریج بھی کیا جائے کہ تم یہ کر سکتے ہو. اگر کسی کو کوئی بری عادت چھوڑنے کے لیے بتایا جائے کہ یہ بری عادت چھوڑ دو تو پھر اس کو موٹیویٹ بھی کیا جائے کہ تم اس چیز کو چھوڑ سکتے ہو. کیونکہ جب کوئی شخص کام کرتا ہے اور اس کا حوصلہ اور ہمت کم ہوتی ہے تو دوسروں کو چاہیے اور مصلح کو چاہیے کہ وہ ہمت بڑھائے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں جیسے چھوٹا بچہ چل نہیں سکتا تو والدین انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، کوئی واکر لے دیتے ہیں، یعنی وسائل فراہم کرتے ہیں تاکہ بچہ چلنے کے قابل ہو جائے. تو اسی طرح اگر کوئی بھی بچہ مثلاً آپ کے شاگردوں میں سے کوئی ڈرگس کا شکار ہو گیا ہے یا کچھ، تو آپ اس کو صرف یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایک حرام چیز ہے جو تم کر رہے ہو، یہ غلط کام ہے جو تم کر رہے ہو. اس کو طریقے بھی بتائیں گے، اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اس کے پیرنٹس سے بات کریں گے، یعنی پوری ہمدردی، خیرخواہی اور اصلاح کے ساتھ اس انسان کو اس دلدل سے نکلنے کے لیے ایک موٹیویشن دیں گے، اس کی ہر طرح سے مدد کریں گے. کیونکہ اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح صرف زبانی کلامی نہیں ہوتی کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، بلکہ اس سے متعلقہ چیزیں جو ہیں ان کی بھی کیئر کرنی پڑتی ہیں. اور مصلح کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ غلطیوں اور نافرمانیوں کے انجام سے لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو سنواریں. جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے جو چھوٹے موٹے عذر بہانے کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا، دل میں تو کچھ اور ہے کہ گھر کیسے اتنا بڑا گھر بنایا ہے، بڑی مشکل سے تعمیر کیا ہے اور اس میں ساری ایکسیسریز لگائی ہیں اور اب ہم اس وجہ سے چھوڑ جائیں. کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، بچے ٹھیک ہو جائیں گے، چلیں اگر ہم سارے دین پر عمل نہیں کر رہے تو کچھ تو کر ہی رہے ہیں. تو یہ چیز پھر اس کے بارے میں انسان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ آگے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا، اور جو اصلاح کر رہا ہے، جو مشورہ دے رہا ہے، وہ بتائے بھی کہ وہ جس حال میں ہے اس کا نقصان کیا ہے اور اس کو چھوڑ کر ایک بہتر حال میں جائے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے. اسٹوڈنٹس کے معاملے میں بھی اگر مثال کے طور پہ کوئی بچہ پڑھتا نہیں ہے یا ہوم ورک نہیں کرتا تو اس میں صرف ماں باپ کو کال نہیں کریں کہ آپ کا بچہ یہ نہیں کر رہا، آپ کا بچہ وہ نہیں کر رہا. یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم سارا کچھ پیرنٹس پہ ڈال دیں یا پیرنٹس جو ہے وہ سب کچھ استادوں پہ ڈال دیں. یہ ایک بچے کی اٹھان میں ایک پورا گاؤں مددگار ہوتا ہے، یعنی پوری فیملی، یعنی وہ پورا ماحول جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. تو اس لیے سب کو اپنا اپنا فریضہ انجام دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو اصلاح کا کام کر رہا ہے اور جس کی اصلاح کی جا رہی ہو اس کو باقاعدہ پوری رہنمائی دینی ضروری ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو آخرت کا انجام یاد کروانا چاہیے اور خود احتسابی کا طریقہ سکھانا چاہیے کہ وہ خود انالائز کرے اپنے رویے کو، اپنے طریقے کو، کہ کہیں اس کے یہ طریقے جو ہیں وہ اصل مقصد سے تو اس کو، یعنی جو طرز زندگی اس نے یہ لائف سٹائل اختیار کیا ہوا ہے اس کو اصل مقصد سے تو غافل نہیں کر رہے. اور پھر یہ ہے کہ دین کے لیے قربانی کرنے یا اپنی کسی بری عادت کو چھوڑ کر اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی کرنے سے کیا کیا فائدے ہوں گے وہ بھی اس کو بتائے جائیں.
تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. آ چکے ہمارے پاس وقت ہے، ہم دوسری آیت بھی کر سکتے ہیں کہ جب منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں افواہ پھیلائی، جس سے ام المومنین رضی اللہ عنہا کا دامن پاک، ام المومنین کا دامن پاک تھا، تو بعض مسلمانوں نے بھی منافقوں کے بہکاوے میں آ کر زبان سے نامناسب الفاظ نکالے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. تو ہم آیت سنتے ہیں. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نیکسٹ آیت بھی ساتھ ہی 17 تک چلا دیجئے تاکہ پھر میں ایک ہی دفعہ ساری وضاحت لے کر چلوں. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم چرچا کرتے تھے اس کی وجہ سے تم پر ایک بڑا عذاب نازل ہو جاتا جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی. اس کے بعد فرمایا جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں. اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ کبھی ایسا کام نہ کرنا. تو یہ سورۃ نور کی آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کی نجی، پرائیویٹ اور معاشرتی زندگی سے متعلق اہم اصلاحی ہدایات فرمائی ہیں. یہ آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ بعض باتیں انسانوں کے درمیان بہت بڑا فساد پیدا کر دیتی ہیں، خاص طور پر جب کوئی شخص بغیر سوچے سمجھے بات کرے یا کسی کی ذات پر الزام لگائے. ایسے بے احتیاطی والی باتیں معمولی نہیں ہوتی. جب کسی کا کردار جو ہے اس کو خراب کیا جا رہا ہو، بلکہ یہ سنگین گناہ ہے جن کے اثرات پورے معاشرے تک پھیل جاتے ہیں. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس غلطی کی اصلاح فرمائی تاکہ ایسی غلطی معاشرے میں دوبارہ نہ ہو، اور بتایا کہ ایسے موقع پر اہل ایمان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. یعنی تحقیق کرنی چاہیے، احتیاط برتنا چاہیے اور زبان پر قابو رکھنا چاہیے تاکہ مسلمانوں میں فتنہ اور بگاڑ پیدا نہ ہو. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف حلال حرام کی باتیں نہیں بتائیں، یہ قرآن میں صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کی گئی ہے، ان کے اخلاق کو بہتر بنایا گیا ہے. اور خاص طور پر یہ کہ کچھ الزام جیسے کسی پہ زنا کی تہمت لگانا، یہ بہت ہی سنگین قسم کا گھناؤنا جرم ہے اور اس پر سزا بھی بڑی سخت رکھی گئی. آپ جانتے ہیں نا کہ اس طرح کے الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے، اور اس کو اصطلاح میں حد قذف بھی کہتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کی گواہی بھی آئندہ قبول نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، اور پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف عورتوں پر الزام نہیں لگانا چاہیے، چونکہ عورت کی عزت و عصمت جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، کیونکہ اس کو اس طرح کے الزام کے بعد زیادہ بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ان کا ذکر کیا گیا، ورنہ مردوں پر بھی ایسا الزام نہیں لگایا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے
کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی، یعنی جو نہیں تھی اس کے اندر ایسی بات، تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا اور وہ اس بات کا مستحق رہے گا حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے، یعنی توبہ کر لے۔ یعنی اگر کسی نے کسی پر ایسا الزام لگایا، اس کی تحقیق نہیں کی اور اس کو پھیلایا، تو پھر آخرت میں اس کی یہ سزا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے، یعنی جو ربا ہے، اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے اور اس پر ایسے الزام لگائے کہ جو اس کے اندر قباحتیں یا اس کے اندر ایسے جرائم ہے نہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ یہاں جو یہ کہا گیا نا کہ تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، یعنی بعض باتیں انسان معمولی سمجھتا ہے، ان پہ ہنس دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت ناگوار ہوتی ہے۔ یعنی بعض اوقات کسی کے لباس پر اور بعض اوقات کسی کی بات پر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں لوگ، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یعنی کئی دفعہ معمولی سمجھے جانے والے جو گناہ ہیں وہ معمولی نہیں ہوتے، بلکہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ایک قصہ کہانی سمجھ کر نشر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی یعنی عزت اور جو ان کا وقار ہے اس کی حفاظت کی جائے، اور اگر کوئی ایسے الزام تراشی کر رہا ہے تو اس کی روک تھام بھی کی جائے۔ اب اس میں اصلاح کے کون سے پہلو ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان خود جھوٹ سننے اور پھر اسے پھیلانے سے اجتناب کرے، چاہے مذاق کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی کو ہنسانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی مومن کہتے ہیں ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے نا، تو مومن جھوٹی باتوں سے نہ کبھی خوش ہوتا ہے، نہ اس کو پسند آتی ہے، اور نہ ہی وہ ایسی مجالس کو پسند کرتا ہے کہ جہاں جھوٹی باتیں کر کے لوگ ہنس رہے ہوں یا کسی کی عزت سے کھیل کر انجوائے کر رہے ہوں۔ تو ایک مسلح ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اور صرف مسلح ہی نہیں بلکہ جو مسلح کے ساتھ متعلقہ لوگ ہیں وہ بھی۔ پھر یہ ہے کہ جس طرح ہر انسان اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا ہے، ایسے ہی دوسروں کے بارے میں بھی گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے بارے میں کوئی ایسی بات پسند نہیں کرتے کہ ہم پر کوئی اس طرح کا الزام لگائے، تو پھر دوسروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسی پہ الزام یعنی لگانا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی لگا رہا ہو تو اس کی روک تھام بھی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی کسی پر کیچڑ اچھالے تو اس کی تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ صحیح ہو۔ یعنی اس کو نہ تو اس پہ یقین کرنا چاہیے اور نہ ہی اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ پھر یہ کہ الزام لگانے والے کو روکنا بھی چاہیے، تردید کرنی چاہیے کہ ایسی بات مت کرو اور اس کو آگے مت پھیلاؤ۔ اور خاص طور پر امہات المومنین، ان کے بارے میں غلط باتیں تو وہ تو ہمارے دل و دماغ میں آنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو طاہرات ہیں، پاکیزہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز یہاں سیکھنے کو ہمیں ملتی ہے کہ وہ انسان جو کہ اپنی باتوں سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے انسان کو اپنی گفتگو پر خاص توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بہت سے فسادات صرف زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور دوسروں کے لیے دل میں ہمدردی بھی ہونی چاہیے کہ کسی کا دل نہ دکھایا جائے، ان کو اذیت نہ دی جائے، اور جب معاملے کی حقیقت معلوم ہو تو خاموش رہا جائے۔ یعنی اول تو الزام لگایا نہ جائے، اور اگر کسی الزام کی تصدیق ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ بات سچی تھی، تو بھی خاموش رہیں۔ ایسی باتیں معاشرے میں مشہور کرنے کی نہیں ہوتی، اور ان معاملات میں انسان سوچ سمجھ کر آگے بڑھے، غلط بات سن کر اللہ کی تصویر بیان کرے کہ پاک تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور مومنوں کے اندر ایک عمومی فضا قائم کریں، یعنی ادارے اپنے لوگوں کے درمیان یہ فضا پیدا کریں کہ ہمیں دوسرے مومنوں کا دفاع کرنا ہے، ہمیں ان کے خلاف باتیں نہ کرنی ہے نہ سننی ہے، اور جہاں ضرورت ہے اصلاح کی وہ صرف متعلقہ شخص تک بات کرنی، جیسے پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی۔ اور حسن زن جو ہے
وہ سچے ایمان کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ بدگمانی جو ہے یہ دلوں کی خرابی کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ اس بارے میں ایک واقعہ آتا ہے ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ محترمہ کے بارے میں، کہ جب لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی تو ان دونوں نے آپس میں میاں بیوی نے بات کی اور ایک دوسرے سے پوچھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو اگر صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا میں اس فعل کا ارتکاب کرتا، یا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جگہ تم ہوتی تو کیا تم سے یہ فعل سرزد ہو جاتا؟ تو دونوں نے ہی ایک دوسرے کو جواب دیا، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صفوان تو مجھ سے بھی اچھے اور بہترین ہیں۔ اور ان کی زوجہ محترمہ کہنے لگی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ تو مجھ سے بدرجہ بہتر اور اچھی ہیں۔ اسی طرح حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں اچھی گواہی دی۔ تو ہمیں فتنہ انگیز باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، نہ کرنی چاہیے، نہ سننی چاہیے۔ کوئی کر رہا ہو تو اصلاح کرنی چاہیے۔ اپنے گھر کا ماحول اور اپنے اداروں کا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ اس قسم کی باتیں کرنے کی جرات نہ کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہو تو اس کے بچاؤ کے لیے اللہ سے توفیق بھی مانگیں اور اصلاح کے لیے قدم اٹھائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اب آپ کے ریفلیکشن لیں گے۔ یہاں پر ایک اہم بات کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ چونکہ میری انشاءاللہ تعالی اب یہاں سے روانگی ہے ٹورانٹو سے، تو نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی 10 نومبر کی اور 17 نومبر کی، وہ ٹورانٹو ٹائم پہ صبح 8 بجے ہوگی اور پاکستان ٹائم پر شام کے 6 بجے ہوگی۔ 7 بجے نہیں کر پاؤں گی، تو آپ پلیز ٹائم نوٹ کر لیجئے۔ نیکسٹ ویک کا ٹائم چینج ہے تاکہ آپ کی کلاس مس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح فقہ القلوب جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا ٹائمنگ بھی یہی ہوں گے۔ کمنگ فرائیڈے کی کلاس نہیں ہو پائے گی، لیکن اس کو میں کمپنسیٹ کروں گی کسی اور دن میں، اور پھر انشاءاللہ 14 اور 21 کو انشاءاللہ فرائیڈے اپنے ٹائم پر ہی کلاس ہوگی۔ تو یہ تھی اہم اناؤنسمنٹ۔ اب میں چاہوں گی کہ آپ میں سے جو لوگ اپنے ریفلیکشن دینا چاہیں موسٹ ویلکم۔ جی مونا شاہکار آپ بات کیجیے۔ استاذہ جی، اصلاح کی بات جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر اور پیرنٹ کے حوالے سے آپ نے کی نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ اکثر ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنے بچوں کی صرف برائیاں ہی ٹیچر کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر ٹیچر جو ہے وہ اپنا مائنڈ بنا لے کہ اچھا پیرنٹ تو زیادہ عرصہ وقت ٹائم اپنے بچے کے ساتھ گزارتا ہے، پیرنٹ سے زیادہ اچھا اور کون سمجھ سکتا ہے بچے کو، تو وہ کیا ہوتا ہے پھر کہ اس بچے کو نا وہ پھر اسی نظر سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پھر اس کو اس بچے کے اندر چھپی ہوئی خیر اور آگے وہ کیا کیا کر سکتا ہے وہ اسے پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ اس لیے ایز اے ٹیچر ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو پیرنٹس بات کر رہے ہیں اس کی بھی ہم رسپیکٹ کریں، ان کو بھی ہم کام ڈاؤن کریں، لیکن پھر ہمارا فوکس وہ بچہ جو ہے نا اور زیادہ ہو جائے کہ ہم اس کے اندر سے وہ خیر نکالیں، اس کی اچھی باتیں نکالیں، اور پھر پیرنٹس کو بتائیں کہ نہیں آپ کے بچے کے اندر یہ ساری پازیٹیو چیزیں ہیں، تو آئیں ہم اور آپ مل کے اس کی اس پازیٹیو بات کو ہم انہینس کرتے ہیں، اور پھر اس طرح ہم اس بچے کی اصلاح کر سکتے ہیں زیادہ بہتر طریقے سے۔ جزاک اللہ خیر، بڑی اہم بات ہے، اور اس میں اصلاح ہمیں صرف اپنے اسٹوڈنٹس کی نہیں کرنی یا اپنے ساتھیوں کی نہیں کرنی، بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کی بھی کرنی ہے، کیونکہ بہت سی خرابیاں جو وہ پیچھے سے پیکج آ رہا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی مریم سلیم۔ استاذہ میں سوچی تھی کہ گناہوں کو چھوڑنے میں نا بعض اوقات ہمیں اس کی ریئلٹی کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں دوسرے بتا دیتے ہیں، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر پاتے، تو ہمیں سستی کو ایفرٹ کر کے دور کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ہے کہ جب کسی کے بارے میں غلط خبر ہم سنیں یا پھر کچھ ہو تو ہمیں دوسرے کو ان کی خوبیاں بتانی چاہیے تاکہ وہ جو فضا گرم ہوئی ہے وہ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ عالیہ عاصم۔ جی استاذہ، میں یہ جب سن رہی تھی آپ نے کہا کہ ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ ایک مومن کے لیے بہت ہی ضروری ہے، تو اگر ہم ایمان کی مضبوطی کی بات کریں تو بہت دفعہ بچوں کے سلسلے میں ایز این اڈلٹ، چاہے ہم ٹیچر ہوں چاہے پیرنٹ ہوں، کوئی بھی اگر ایسی جیسے بھی ہم نے یہ غلط خبر پھیلانے کے بارے میں بات سنی، تو جیسے سوشل میڈیا کا یوز بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ بے بسی سی فیل ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم اصلاح کرنے کے لیے ہم جو بڑے ہیں ایڈلٹس
ہم اتنا فرم نہیں ہو سکتے، یا ہم شاید اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ظاہر نرمی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ چلنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اور ایسا کیا کیا جا سکتا ہے جس سے ایمان کی مضبوطی پہ کام ہو سکے، نفس پہ کام ہو سکے، اور ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے، اسپیشلی فار دا ٹین ایجرز؟ جی، اس میں یہ ہے کہ ہمیں اصلاح کرتے ہوئے یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اصلاح کا عمل صرف چند دفعہ کے لیکچر یا چند نصیحتوں یا چند کوششوں سے نہیں ہوتا. یہ ایک مستقل عمل ہے، اور اس میں صبر سے بھی کام لینا ہوتا ہے، کہیں تھوڑا تغافل بھی برتنا ہوتا ہے، اور کوششیں جاری رکھنی چاہیے. میں سوچتی ہوں کہ میں اگر کمپیئر کروں جب میں ٹین ایجر تھی اور اب کے ساتھ، تو زمین آسمان کا فرق ہے. اگر اس وقت میرے مربی میرے ساتھ صبر کا معاملہ نہ کرتے تو شاید میں آج دوسروں کو دین کی تعلیم دینے کا یہ فائدہ نہ پہنچا سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو کس طرح، جب انہیں اذان کے مذاق اڑا رہے تھے، تو کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا، ان سے اذان دلوائی اور پھر مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا اور انعام بھی دیا. تو غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے، انکریج کرتے ہوئے صلاحیتوں کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے. اور وہ صلاحیتیں چونکہ غلط جگہ استعمال ہو رہی ہیں، تو اگر وہ ٹیچر اس کو پہچان لے اور پھر اس پر کام کرے اور اس کے مطابق ان کو اہم ذمہ داریاں دے دے، ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کرے، تو جو بھی ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں، نماز ہے، قرآن ہے، یا اور اچھی صحبت ہے، وہ انشاءاللہ وہ دوائیں زیادہ افیکٹو ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی عائشہ زرین. جی استاذہ جی، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایسا ماحول جہاں پر دین پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس سلسلے میں عموماً جیسے یورپین کنٹریز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر مستقل رہائش اختیار نہیں کرنی چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو یورپین کنٹریز ہوں یا یہ نارتھ امریکہ ہو، تو اس سارے ویسٹ کا ملتا جلتا ہی معاملہ ہے. الحمدللہ یہاں بعض مراکز اور مساجد اور یوتھ دین میں اس کو یعنی چونکہ مذہبی آزادی ہے تو اتنی مضبوط ہے وہ ماشاءاللہ، یعنی جو بھی کوششیں کر رہے ہیں لوگ ان کے لیے کہ وہ میرا خیال ہے کہ بعض اسلامی ممالک سے بھی زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں. تو اس پر ایک کوئی اس طرح کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس ماحول میں اور اس کے لیے کتنا ممکن ہے سارے سخت قسم کے موسم کو سہنا اور اس کا مقابلہ کرنا. جی ہما سمی. جی سادہ جی سبحان اللہ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پر جو بات کی گئی نا دین کی حفاظت کے حوالے سے، تو ہماری تو آج کل پرائرٹیز ہی بدل گئی ہیں نا. دین کی حفاظت کی اہمیت ہی کم ہوتی جا رہی ہے. یہ کام تو ہمیں خود ایڈلٹ سے شروع کرنا ہے نا، تبھی تو ہمارے آگے لوگوں میں بھی آئے گا اور بچوں میں بھی آئے گا. ہم لوگوں نے بہت آسانی سے جو چیز ہمیں عام نظر آتی ہے وہ یہ کہ برے ماحول پہ راضی ہونا سیکھ لیا ہے اور ہم خود سے اپنے آپ کو ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں. ایک اور جو چیز مجھے لگ رہی تھی کہ یہاں پر ہم یوتھ کے بارے میں ڈسکس بھی بہت کرتے ہیں، ان کی پرابلمس کو، ان کے اندر کے ایشوز کو بہت دیکھتے ہیں، لیکن ان کو الٹرنیٹ نہیں دیتے ہیں. ان کی اصلاح کے لیے ان کو باتیں بھی کرتے ہیں، مسجد میں اگر وہ آ جاتے ہیں تو تب بھی ان کو دیکھتے ہیں، ان کلاس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو مقصد نہیں دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کو الٹرنیٹ جب دیں تو ان کے لیے ایسی صحبتیں قائم کریں، ایسے ماحول بنائیں تاکہ وہ اپنے وقت کو ضائع کر کے ان چیزوں سے نکل کر دین کے لیے بھی پروڈکٹیو ہوں اور پھر اپنی زندگی میں بھی بہتر طرح سے پرفارم کر سکیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس چیز کی. آمین آمین. جزاک اللہ خیرن. جی فریحہ. سادہ جی میں یہ بات سوچ رہی تھی ابھی جو ہو رہی تھی نا کہ انسان کو غیبت اور چغلی اور بالکل ادھر ادھر بات نہیں کرنی چاہیے، کہ آپ کو کسی کے بارے میں اگر کوئی بات سمجھ آئی ہے تو صرف ان تک بات پہنچائیں، اور وہ بھی پوری تحقیق کے ساتھ. تو کئی دفعہ غیبت اور چغلی کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم کرتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے، اور وہ لوز ٹاک ہے.
یعنی ہم ایسے ہی ادھر ادھر گزرتے آتے جاتے ہم کوئی کامنٹس دے دیتے ہیں, دوسرا انسان اس کو اور طرح سے لے لیتا ہے, پھر ہم اس کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہ جاتے ہیں, نہیں نہیں میں نے تو مذاق کیا تھا, میرا تو یہ مطلب نہیں تھا. اور پھر وہ ایک جملہ, جیسے استاذہ جی مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ انسان ایک زبان سے بات نکالتا ہے اور اس میں کوئی ذرا سے بھی غور و فکر نہیں کرتا, لیکن اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے. اس طرح کی حدیث ہے. تو لوز ٹاک سے بہت پرہیز کرنی چاہیے. اور سادہ جی میں ویسے ایک آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ چیز آپ سے سیکھی کہ کبھی میں آپ کو میسج کرتی ہوں تو میری بات میں جو کام کی بات ہوتی ہے آپ اس کا جواب دیتی ہیں, اور جو بیچ میں میں نے ویسے ہی کچھ نہ کچھ کہا ہوا ہوتا ہے تو اس کو آپ ٹوٹل اگنور کرتی ہیں, تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اچھا آئندہ اس طرح نہیں کہنا, اس طرح کہنا ہے. یعنی انسان ہمیشہ مقصد پہ فوکس رکھے کہ دوسرا کیا چاہتا ہے اور اس میں اہم کیا ہے. یعنی ہم سب کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ اہم اور غیر اہم میں ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی نیر سلطانہ. جی کہ مجھے سلسلہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ من حسن اسلام المری ترکہ ما لا یعنی, کہ اسلام کا حسن اس چیز میں کہ جس چیز سے ہمارا مطلب نہیں ان کاموں کو چھوڑ دیں. تو اگر ہم اپنے دن کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں اور اپنی جو بھی روٹین ہے اس کو کر دیں, تو پھر ہم ہمارے پاس جب فالتو ٹائم نہیں ہوتا نا, پھر اس طرح کی فضول باتوں سے اور وہ چیزیں ہماری زندگی سے خود بخود کم ہونے شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سے الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا کہ ٹائم ٹیبل بنانے سے روٹین ایک بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ اتنے وقت کا اچھا استعمال کریں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. عقیلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ جی میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ہم بڑوں کی غیبت کو تو غیبت سمجھتے ہیں, لیکن ہم بچوں کی غیبت کو غیبت نہیں سمجھتے. بعض اوقات ہم ٹیچرز آپس میں بیٹھتے اور بچوں کی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اوپر ایک لیبل لگ جاتا ہے اور وہ لیبل بڑھتا جاتا ہے. مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ گریڈ 2 سے اگر بچہ 3 میں آ رہا ہے, 4 میں آ رہا ہے, وہ اس کے ساتھ ایک ٹیگ لگا ہے, یہ بچہ تو ہے ہی ایسا. وہ بجائے اس کی اصلاح کے وہ بچہ ایک ٹیگ ہو جاتا ہے اور شروع سے اس کو پھر ہم اسی طرح ڈیل کرتے ہیں. تو ہم بڑوں کی غیبت کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی غیبت کرنا ہمیں چھوڑنا چاہیے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا. اور پھر ایسے بچے جن کو والدین کنڈیم کرتے رہے چھوٹی چھوٹی بات پر, ڈانٹ ڈپٹ, اور تم تو بہت ہی نکمے ہو, تم تو کچھ نہیں کر سکتے. اسکول میں آئے تو پھر وہاں سے بھی اسی قسم کی لکس ہوں یا باتیں ہوں اس کے بارے میں. تو ایسے بچے پھر زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے, حالانکہ بعضوں کا تو بہت ذہین ہوتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو جتنے اسمارٹ بچے ہوتے ہیں, ذہین بچے ہوتے ہیں, وہ اتنے ہی بعض اوقات شرارتی بھی ہوتے ہیں یا ایسی عادات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اصلاح کا کام ہے یہ بڑے صبر اور حوصلے کا کام ہے. جزاکم اللہ خیرن. جی شازیہ نواز. استاذ ایک پوائنٹ مجھے شروع میں جو آپ نے بات کی تھی نا کہ جب ہم کسی کی اصلاح کرتے ہیں, جیسے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر بعض دفعہ ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا استاذ, کچھ لوگ غلطی کر کے اتنے گلٹ میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے اب ہم کر ہی نہیں سکتے, اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جہاں پر ہم ان کی اصلاح کریں, ساتھ ہی ان کو نا یہ بھی بتائیں کہ اٹس اوکے, ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ اس کو ریپیٹ نہ کریں. میں نے جیسے ایک اس طرح میں کرتی ہوں کہ پہلے تھوڑا سا سمجھاتی ہوں جب کوئی بہت ہی ایسے غلطی ہو جائے, اور پھر میں کہتی ہوں دیکھیں اب جو ہو گیا نا وہ ریورس تو نہیں ہو سکتا, لیکن انشاءاللہ فیوچر میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ریپیٹ نہ کریں اور جو وجوہات بنی اس غلطی کی ان کو بھی اوائڈ کریں. بالکل, جزاک اللہ خیر. نیلوفر. استاذہ میں آج ایک ٹریننگ سیشن میں تھی اور جہاں پر یہی بات ہو رہی تھی کہ خیر خواہی کیا ہے, عزت اور احترام کے ساتھ خیر خواہی کو کیسے ہماری کور ویلیوز میں ہے نا. تو اس میں غلطیوں پہ بھی بات ہو رہی تھی. ماشاءاللہ اسٹاف کی بھی ٹریننگ تھی اور تقریباً سارا ہی اسٹاف یہ کلاس بھی اٹینڈ کر رہے ہیں. تو اس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کیا ہم نے اپنے آس پاس کوئی ایسا ماحول بنایا ہوا ہے یا ہمارا کوئی دوست یا ساتھی کوئی ہمارے ہیں اپنی ورک پلیس پہ, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہمیں بتا سکے ہماری غلطی کیا ہے, کیا ہم نے کوئی کیس دیے لوگوں کو اتنے اوپن ہے. کریج پہ بات ہے نا کہ جو بہادری ہے وہ تو لڑنا بہادری ہے, لیکن انسان اپنے اوپر ہونے والی کسی خیرخواہی سے ہونے والی تنقید سکے. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی بات کسی میں دیکھتے ہیں تو کسی اور کو جو دیتے ہیں اس کو نہیں بتا پاتے.
تو اس کے لیے میں سوچ رہی تھی کہ مجھ سے سب کو دیکھنا چاہیے کہ کیا استاد ہے ہمارے ساتھ ایسے ہیں. یہ بھی بزدلی کی علامت ہے کہ انسان اصل جگہ پر بات کرنے کے قابل نہ ہو اور ادھر ادھر پھیلاتا رہے. جی فریال. جی پیاری استاذہ جی، میں یہ کہنا چاہتی تھی آج آپ کی ایک بات مجھے بہت پیاری لگی، دل کو لگی، کہ ہر قسم کی کمزوری جو ہے نا وہ عذر نہیں بن سکتی. تو یہ ہمیں اللہ کی خاطر اللہ کی وہ کرنا چاہیے کہ اللہ کا جو فرمان ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بات میرے دل کو بہت اچھی لگی اور آج میں بہت خوش ہوں آپ کی منہ سے اپنا نام سن کے. بہت جزاک اللہ استاذہ جی، بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. جی صبا خان. جی استاذہ مذاق اڑانے کی اور ٹھٹھا کرنے کی بات ہے تو میں یہ سوچی تھی کہ مائیں جو ہیں ان کے اوپر بڑے پریشرز ہوتے ہیں اور مختلف مسائل کا بھی شکار ہوتی ہیں، روز کے بیٹری فیلڈ ہوتی ہے ان کی. تو وہ یہ جو اصلاح ہے ان پہلوؤں پہ کچھ کمی ہوتا ہے، ان کا تان و تشنا، غصہ قصہ اور بعض اوقات مار پیٹ، یہ سارے کام ہوتے ہیں. لیکن جو استاد ہوتا ہے وہ ہر روز ٹیچر ایک نئے عزم کے ساتھ آتا ہے اسکول اور مشن کے ساتھ آتا ہے. تو پچھلے دنوں ایک ریل ایک چل رہی ہے کسی اسکول کی ہے اور اس میں بچے ہیں جیسے 1 یا 2 گریڈ کے بچے ہوں گے، تو لنچ ٹائم ہے اور اس کے اندر بچوں نے لنچ کھولا تو اس میں ایک بچہ تھا، اس میں ایک سادہ سا رومال سا تھا، اس میں ایسے روٹی تھی، اس نے کھولا اور اس میں چینی تھی. ٹیچر نے بھانپ لیا کہ اب اس سے پہلے کہ اس کا مذاق اڑے، اس نے بچے کا نام لیٹ سپوز کہ اس کا نام اگر علی ہے تو اس نے کہا کہ ارے اتنا اچھا لنچ لے کر آئے ہو، آج کا سب سے اچھا لنچ جو ہے یہ اس کا ہے اور چینی اور روٹی، اور کل سب یہ لوگ لے کر آئیں گے. آئی واز سو امیزڈ کہ کتنا پرو ایکٹیولی، کتنی سمجھداری سے استاد نے وہ بات سنبھالی اور اس کو اس طرح سے خوبصورت انداز میں ایک اچھے پیارے طریقے سے سنبھالا اور بات کی. جزاک اللہ خیرن. جی حمیرہ کامران. جی استاذہ جی، جیسے کہ عام طور پہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کلاس رومز میں یا کسی ادارے میں بھی استاد ہی جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈینٹس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی بات کو پوائنٹ آؤٹ کر کے، جیسے لکھنے میں یا یاد کرنے میں کوئی بچہ اگر پیچھے بھی ہے، یا عام طور پہ فیملیز میں بھی یہ ہوتا ہے تو بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ میں تو شغل یا بس ایسے ہی دل لگی کر رہی تھی، مذاق کر رہی تھی، جبکہ ہمارے دین میں اس طرح کی کوئی بھی گنجائش نہیں بنتی. تو ہمیں ان پہلوؤں پہ بھی سوچنا ہے کہ ایزا استاد یا ایزا گھر کا کوئی سربراہ ہو تو ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیرن کے ساتھ. اسما فہیم. جی اسما. استاذہ جی، ابھی جو آج ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واقع افک کی آیات پڑھی، ابھی 2 دن پہلے تفسیر میں، کتاب التفسیر میں صحیح بخاری پہ آپ کے وہ لیسن سنے، بہت زیادہ امپریسو، اور میں سوچی تھی کہ ہر بندے کو وہ لیکچر دوبارہ سننے چاہیے. تقریباً 4 احادیث تھیں جس میں یہ واقع افک کو مختلف طرح سے بیان کیا، اور پورے معاشرے کی کیا تصویر تھی کہ پورے شہر میں 1 ماہ تک بات پھیلی ہوئی ہے لیکن حضرت عائشہ کے پاس یہ بات نہیں پہنچی. سکینڈلز کو پھیلانا، دوسروں کے بارے میں بات کرنا، اتنی تربیت ان بخاری کے لیسن میں تھی بہت زیادہ. اور آپ نے وہاں پر یہی کہا کہ سارا معاشرہ، سارے صحابہ کرام، چند لوگوں کے سوا نہ کوئی بڑا نہ کوئی بچہ، ایون ماں باپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر آ کے یہ بات نہیں کہی کہ تمہارے بارے میں باہر یہ بات ہے. اتنے بڑے ظرف، اتنے بڑے دل، یہ اصلاح کیسے تھی قرآن اور حدیث سے. اور آج کل باقاعدہ ایسی ریلز آتی ہیں کہ فلانی خاتون جو ہے وہ یہ مطلب سکینڈلز، کچھ خواتین ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو میں کہہ رہی تھی اس طرح کی ہنسی مذاق کی باتوں کو بھی ہمیں، یا جوکس، اور پھر دوسروں کے بارے میں یہ سکینڈلز والی بات میں مجھے صحیح بخاری کی ان احادیث سے بہت زیادہ سیکھنے کو ملا. اور اس میں آپ نے یہ خاص طور پر بات کہی کہ اپنی زبان کی کھیتی سے جہنم میں جانا ہے. تو ان آیات کے حوالے سے مجھے یہ بات بہت زیادہ لگ رہی تھی کہ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بھی بات ہے تو اس کو آگے کرنے سے بہت زیادہ محتاط ہونے چاہیے. جزاک اللہ خیرن. میں اجازت چاہتی ہوں، آج کا وقت کافی اوپر ہو گیا ہے. بارک اللہ فیکم.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.